میری تو پہلے دن سے یہ بڑی اپنی جب وکیل بنا تو اس وقت ہی میری ایک لائف کا سٹائل تھا. میرے جو ایسوسیٹس باہر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پہلے دن میں بلا کے یہ کہتا تھا کہ آپ نے بریف اپنا کیس کا بنانا ہے اور ویل پریپیئرڈ ہو کے جانا ہے, پراپر یونیفارم میں جانا ہے, ٹائم پہ کورٹ میں جانا ہے, بو ڈاؤن کر کے انٹر ہونا ہے, بو ڈاؤن کر کے آپ نے کورٹ سے باہر نکلنا ہے. ریلیف آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, تھینک یو سر. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بیل ڈسمس, لائر کہتے ہیں تھینک یو مائی لاٹ. ایک لائر غصے میں بک بند کر کے چلا جاتا ہے. پھر دوسری دفعہ ڈسمس کہتے ہیں تھینک یو مائی لاٹ. تیسری دفعہ ڈسمس کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یار دو دفعہ اتنی اچھی طریقے سے آگے سے رسپانس کیا ہے تو اس کو ریلیف کوشش کریں کہ اس کو ریلیف دیں. تو یہ ساری چیزیں میں اپنے ایز اے لائر بھی آپ سب کو یہ ڈائریکشن دیتا تھا, اور ایز اے جج بھی. اب پرابلم یہ ہے ہمیں کہ سب سے بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں اور جس کے لیے میں ریاست صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بار میں کبھی میں آؤں گا تو آپ کو ڈسٹرکٹ بار میں بتایا کہ لوگ پریپیئرڈ نہیں آتے, ان پریپیئرڈ ہوتے. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج یہ کافی سارے میرے کلو صاحب بھی اور باقی وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کورٹ میں تھے, تو وہاں پر ایک لائر کو میں نے کہا جی پڑھے فلاں سیکشن پڑھے. کہتے جی میں تو کتاب ہی نہیں لایا کیونکہ بارش تھی, بارش کی وجہ سے میں کتاب نہیں لایا. ایک دوسرے وکیل صاحب کھڑے ہو گئے, حفیظ اللہ یعقوب صاحب, انہوں نے کہا جی میں کتاب اس کو دے دی رہا ہوں. میں نے کہا یعقوب صاحب آپ کے لیے بارش نہیں تھی, ان کے لیے بارش تھی. آپ کو ایسے رستے چاہیں جہاں سے بارش نہیں تھی. بار انہوں نے کتاب پکڑا دی. پھر میرے پروسیکیوٹر نے ان کو اب بک ان کو دے دی, بک میں سے ان کو سیکشن نہیں مل رہا. آپ یقین کریں 5-7 منٹ میں بیٹھا یہ دیکھ کر آ کہ میجر ایکٹ میں سے. اب میں نے پھر کہا, میں نے کہا یہ بار کا لیول ہو گیا ہے کہ ایک میجر ایکٹ میں سے سیکشن بھی آپ نہیں نکال سکتے. پھر میں نے پروسیکیوٹر کو کہا, میں نے کہا آپ پڑھے اس سیکشن کو اور بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہے. تو یہ ہے, پہلے کتاب نہیں ہے, کتاب اگر دے دی تو اس میں سے سیکشن نہیں ہے نکال سکتے. تو میری سب سے بڑی جو ینگ لائرز کی بات ہے کہ کوئی ینگ لائر ایسا نہیں کلیم کر سکتا کہ جو ویل پریپیئرڈ ہو کے آیا ہو, یونیفارم میں ہو, بریف بنا ہو, بک اس کے ہاتھ میں ہو, بک کے اوپر سیکشن کے اوپر فلیگ لگا ہو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لائر کو کسی جج سے پراپر رسپانس نہ ملا ہو یا اس کی انسلٹ ہوئی ہو. وہاں پر ہوتا ہے. 2 دن پہلے بھی ایک لائر میرے آئے, میں نے کہا جی پلیز ریڈ سیکشن سچ اینڈ سچ. ہر سیکشن ڈفرینٹ ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ریویژن کا علیحدہ اسکوپ ہے, رٹ کا علیحدہ اسکوپ ہے, اپیل کا علیحدہ اسکوپ ہے. آپ پہلے ریویژن کا سیکشن پڑھیں گے, کہیں گے سر یہ ریویژن کا سیکشن ہے, نان ایکسرسائز آف پراپر لیگیلٹی ارریگولیرٹی, سر دس از دی ڈیفینیشن. اب میں اس آرڈر کو پڑھتا ہوں, اس آرڈر میں یہ انلیگیلٹی ہے, یہ ارریگولیرٹی ہے. تو رٹ کا اور اسکوپ ہے, رٹ آف سرچراری کا اور اسکوپ ہے, اپیل کا اور اسکوپ ہے. لیکن جب آپ اسے کہہ دی پڑھو ذرا گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گراؤنڈ کیا ہے ریویژن کے, تو وہ کہتی ہے میرے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ عدالت کو آرگو کیسے کریں گے؟ 2 دن پرسوں کی بات ہے, ایک لائر کو میں نے کہا پلیز ریڈ سیکشن سچ. سر کہتے ہیں سر میرے پاس بک نہیں ہے. میں نے کیونکہ کئی جج صاحبان جب وکیل تھا تو ایسے معاملات سے بہت انسلٹ کرتے تھے. کئی لوگ کہتے تھے تم فلاں ہو, کیا تربیت ہے, کس چیمبروں میں تم ایسے. جو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سمجھاؤں گا. اگر کوئی بندہ وداؤٹ یونیفارم اگر اس نے ٹائی یا کلرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسے, کیونکہ کوئی جج کہتے تھے تم سلمان خان بن گئے ہو, تم ہیرو بن کے آئے ہو, تم کیا. میں کہتا تھا اس سمجھائیں, لیکن اس طرح سمجھائیں کہ میرا تھا تھنکنگ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو ہی اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں, غلطی کر کے آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جینٹل مین یو آر ناٹ ان یونیفارم, پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل, نیکسٹ ٹائم انشور دیٹ یو شوڈ بی یو ول اپیئر ان پراپر یونیفارم. اتنا ہی کافی ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کس چیمبر سے تمہاری تربیت ہوئی ہے, کون سے استاد تمہارا ہے, وہاں کیا سیکھتے آئے ہو وقت, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں. اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ میں اس طرح پرسوں بھی بک نہیں تھی, اس سے جو میں لمبا لیکچر دیتا میں نے آرڈر لکھا دیا کہ لنڈن کورٹ سیکس ٹائم ٹو برنگ دا بک آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایٹ جج. اتنا کافی تھا اس کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ کم از کم ہائی کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے وکالت کی تو ہائی کورٹ کے ہمارے لائسنس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, پنڈی بینچ میں جاتے تھے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. یار پتہ نہیں کیا بات پوچھ بیٹھیں گے جج صاحب. مطلب ایسا کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا سر سیکشن 49 سی آف سی ڈی آرڈیننس, تو جج صاحب آپ سے پوچھیں گے سی ڈی آرڈیننس کب پروملگیٹ ہوا, وین اٹ واز پروملگیٹڈ, واٹ از دی ڈیٹ آف آرڈیننس. اس طرح کی بات بھی پوچھ لیتے تھے جو کہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی تھی. تو ڈر کے مارے ہم اتنی ایسی چیزیں پڑھ کے جاتے تھے کہ شاید
کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ جو نہ آتی ہو. تو میں پہلے بھی کہا ہے ڈسٹرکٹ بار میں بھی کہ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف بنائیں. یہاں ڈیٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ڈگری, 5 منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے. یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے. ججمنٹ دیتے ہیں, کئی لوگ ججمنٹ پکڑا کے چلے جائیں گے. ہم چیمبر میں ہمارے ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. کسی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر فرنٹ پیج سیدھا ہے, دوسرا پیج الٹا اسٹیپل ہوا ہوا, وہ بس منشی کو دے دیا, منشی نے فوٹو اسٹیٹ والے سے کروا کے جمع کروا دیا. اب یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہی نہیں دی, 80% تو ججمنٹ ہی نہیں دیتے. جو دیتے ہیں کچھ میں سے یہ طریقہ ہے. ایک میں یہ ہے کہ جی سیدھے اسٹیپل ہے, چلو ایک اسٹیپ اچھا کر دیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھ دیا. اب ہمیں اندر پتہ ہی نہیں ہوتا چیمبر میں کہ یہ کس کیس میں کس کی طرف سے ججمنٹ ہے, تو مکس ہو جاتی ہیں. انہوں نے ٹائٹل لکھ دیا. پھر کوئی اور زیادہ محنتی وکیل ہے تو ٹائٹل کے ساتھ من جانب بھی لکھ دیا کہ عنوان کیا ہے. شبیر بنام وقار ہے تو من جانب شبیر کی طرف سے یا وقار کی طرف سے, یہ مہربانی یہ لکھ دی. جو اس سے محنتی ہیں, جو اس سے ذرا اچھی کلاس ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ایک فولڈر بنا دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ہے اس کی بائنڈنگ کرا دیتے ہیں. بائنڈنگ کرا کے اس کے اوپر انڈیکس لگا دیتے ہیں. وہ انڈیکس والی ججمنٹ آتی ہے, اس کے اوپر پیج مارکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر فلیگ لگے ہوتے ہیں. وہ ہم باقی کیسز کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلے اس طرح کی پروپوزیشن آئے گی تو یہ ججمنٹ ہم ادھر بھی یوز کریں گے. تو ایک کام کرنے کے, اس لا کے جو کیس کو آپ نے ہینڈل کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بک بھی نہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ججمنٹ پیش کر رہے ہیں. آپ اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہے ہائی لائٹ کر کے, تو جتنی بھی آپ کو ججز کو آپ اچھی اسسٹنس دیں گے, اچھی طریقے سے کام کریں گے, تو ہمیں اچھا فیصلہ لکھانے میں مدد ملے گی. اور ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لائر اسسٹ کرتے ہیں, ہمیں چاہے وہ ریلیف ملے یا نہ ملے, دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ لائر نے تو اس کا کیس تو نہیں اس کا ریلیف ملا اس کو, لیکن ویل پریپیئرڈ آیا ہے. نیکسٹ کیس میں جب وہ آتا ہے تو ویسے ہی آپ کی اس کے ساتھ سمپتھیز ہو جاتی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, پریپریشن آف کیسز, ہمبلنس. کئی دفعہ ہوتا ہے ریلیف نہیں ملتا, کئی لائر غصے میں آ جاتے ہیں, کئی لائر بڑے اچھے ڈسپلن طریقے سے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ایک جج بھی ایک ہیومن بینگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو اپنی وکالت میں بھی پریپیئرڈ تھا, بغیر ججمنٹ کے کبھی بھی نہیں پیش. ایک دفعہ میرے استاد سردار اسلم صاحب مرحوم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, میں نے صرف نوٹس کروانا تھا کیس میں کہ سر وہ نوٹس ایشو ہو گیا, مسٹر جہانگیری ہیو یو براٹ ججمنٹ آن دا پوائنٹ. میں کہ نو سر. تو مجھے ان کے چہرے سے لگا کہ ان کو بہت یہ بات ناگوار گزری ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب ڈی اے جی بھی تھا, کوئی سرکاری کیس میرا ایسا نہیں تھا یا پرائیویٹ. میں اگر ایڈجرمنٹ کے لیے بھی گیا ہوں کہ جی فلاں وکیل صاحب نہیں ہے یا سر میں ایڈجرمنٹ, اس کے لیے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ ججمنٹ لے کر جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور انہی چیزیں, یہی چیزیں پھر آپ کو آگے کام آتی ہیں, اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عدم پہ بھی لایا. باقی آپ کی نیت اچھی ہو, محنت کرے, ایمانداری کرے, ریلیف ملے یا نہ ملے, لیسٹ بادرڈ. ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے. ہم نے ایز اے وکیل, ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے, ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے, بری کروانا ہے, سزا کروانی ہے, کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ. اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ڈیتھ سینٹینس ہے, اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے. اب ادھر بھی پڑھنا, ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے, اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے. تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں. میں جب وکیل تھا تو میری اب سب کی روٹین ہوگی, کورٹ سے جانا, گھر جا کے لنچ کرنا, لنچ کے بعد نیپ لینا, نیپ لینے کے بعد F9 پارک میں واک کرنی اور شام کو اپنے آفس چلا جانا. تو میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا, سردار اسلم صاحب سے, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. میں نے کہا سر آپ کے کیسی لنچ کی کیا روٹین ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں تو صبح جاتا ہوں اور میں تو شام تک ادھر 3, 4, 5 بجے تک کورٹ میں, اور اس کے بعد چیمبر میں, اور رات کو گھر جاتا ہوں. میں کہ سر آپ لنچ نہیں کرتے؟ کہتے نہیں. میں کہ نیپ نہیں لیتے؟ کہتے نہیں. میں کہ سب دن کو کوئی ججوں سے وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں؟ کہتے نہیں, بٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, اس کے بعد تم اپنا تو صبح جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر سورج غروب. تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبلیویبل دکھتی کہ یار ایک بجے کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپہر کو آرام کر سکتے ہیں, نہ آپ لنچ کر رہے ہیں, نہ واک صبح سے لے کر شام تک بیٹھے. اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری. صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ,
सिंगल बेंच के बाद टी के बाद डीबी के बाद एक स्टेनो, दूसरा स्टेनो, तीसरा स्टेनो। ये भी होता है कि हर केस का हमारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपने तो कई लॉयर हमें आर्गूमेंट करके ऐसा आर्गूमेंट करते हैं जो अंदर जाते हैं, फाइल खोलते हैं और चीज होती है, देयर इज नो रिकवरी, कोई एविडेंस नहीं। फाइल खोलते हैं, 3 गवाहों के बयान 161 के लिखे होते हैं, कलाशनकोव का रिकवरी मेमो लगा होता है, लेकिन उसकी तो कोई एविडेंस नहीं है। उस लॉयर ने क्या कहा, लेकिन हम जो चीज लिख रहे हैं वो एविडेंस है। और ये भी पता होता है कि हमारा जो है वो जो लिखा हुआ पेपर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह 3 सीनियर जजेस के बेंच सुनेगा। तो हर डिसीजन हमारा हम ये समझ के लिखते हैं कि जैसे ये एग्जामिनेशन पेपर है, और उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, सेटल लॉ को हर चीज़ बीच में लिखनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो इसलिए इसके लिए बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट में जो 80% लोग तो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं जो कोर्टों में आ ही नहीं सकते। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, छाबड़ी वाले के पास चले जाएं, हाई कोर्ट जाना, वकील के दफ्तर में जाना, आम से आम छोटा भी वकील हो, जूनियर भी होगा, पिटिशन की तैयारी, स्टाम्प पेपर की तैयारी करते करते तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का तो मिनिमम खर्चा है। ये भी वो वकील के जो बिल्कुल कम फीस चार्ज की, वैसे तो लाखों की, तो वो आते ही नहीं है। तो जो हाई कोर्ट में आते हैं उनको भी अगर हम रिलीफ न दें, उनके लिए भी हम डेटें डाल दें, आज ये रिकॉर्ड नहीं है, आज कमेंट्स फाइल नहीं है, तो फिर इस काम का हमें फ़ायदा नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि केसेस का जितना भी जल्दी जो भी हो जल्दी डिसीजन हो, ताकि जिसको इंसाफ मिलना है उसको जल्दी मिले, डिले ना हो। अभी एक दफ़ा एक बेल में फ्राइडे को बेल लगी हुई थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड नहीं है। थाने रमने का G10 में कोर्ट थी, थाने रमने से केस था, रिकॉर्ड के बगैर कर भी नहीं सकते बेल के, पता नहीं कौन सा सेक्शन लगा है कौन सा नहीं लगा है। तो मैंने कहा जी मंडे को बुला लें और SSP भी आ जाए, SP भी आ जाए और SHO सबको मंडे को बुला। वो सारे आ गए। तो जैसे ही मैंने केस कॉल किया वो